الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم، آج شب معراج کے متعلق گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معراج کا واقعہ اس کو اگر تفصیل سے بیان کر دیا جائے کئی جمعے لگ جائیں گے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ العزیز اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہ بڑا ایمان افروز واقعہ بھی ہے، ایمان کو تازہ کر دینے والے واقعہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سی حکمتیں بھی ہے اور بہت سی اسباق بھی ہے۔ اور میں واقعہ معراج کو پہلا مختصراً اس کو عرض کر دیتا ہوں، پھر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ میں اس کو بیان کروں گا۔
پھر بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 8 مہینے کے ہوئے، نبوت کے 12ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ 27 رجب کی 27ویں شب پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کرایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بہن ہے، مغرب کی نماز کے بعد ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، وہاں آرام فرما رہے تھے، نیم خوابی کی حالت میں تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور تشریف دروازے سے نہیں، اچانک چھت پھٹی اور وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کچھ اور فرشتے بھی ہمراہ تھے تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئی، ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہیں پایا، واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، پاؤں مبارک کو ہاتھ لگا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر حتیم کے پاس لے گئے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایت میں آتا ہے، دوبارہ سو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ جگایا اور سفر معراج کی خوشخبری سنا دی اور اس کے لیے تیاری کرنے کا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے لیے تیار کرایا۔ حتیم چاہے زمزم کے پاس لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو 2 حصوں میں چاک کیا، جس کو شرح صدر کہا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 4 مرتبہ ہوا، ایک اس واقعے میں، باقی معراج میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو باہر نکالا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ جنت سے ایک سونے کی تشت لایا تھا، اس میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا۔ پھر اس قلب اطہر میں جنت سے لائے ہوئے اس سونے کے چشم جو پلیٹ تھے، اس کے اندر جو حکمت، جو ایمان، حکمت اور انوار تجلیات تھے، اس سینے کے اندر شرح قلب اطہر کے اندر ڈال دیا، واپس اس کو اسی جگہ پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ملایا اور سی دیا۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا پہلا مرحلہ یہاں سے شروع ہوا ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آپریشن کیا،
اس کے بعد یہاں سے آغاز ہوا سفر معراج کا۔ آپ کی سواری کے لیے جنت سے ایک جانور لایا گیا جس کا نام براق، جس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں یہ خچر سے چھوٹی تھی اور خمار یعنی گدھے سے تھوڑا سا بڑا، خمار سے تھوڑی سی بڑی جانور۔ یہ اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پر یہ قدم رکھتا تھا۔ بعض لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ دین کو عقل کے پرپوتے پر رکھ کر چلاتے ہیں تو وہ لوگ یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی کم مدت میں اتنی طویل سفر کس طرح ہوا؟ کہتے ہیں اتنے مختصر مدت میں اتنی طویل سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلیٰ میں اللہ سے ملاقات، واپس اتنی مختصر مدت میں یہ کیسے؟ جو لوگ دین کو عقل کے اوپر چلاتے ہیں تو ان کے لیے جواب صرف یہ لفظ براق ہے۔ براق عربی میں، عربی زبان میں براق بجلی کو کہا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کراچی میں بیٹھا ہو، وہاں پر بٹن دبا دے مشاور میں برف جل سکتا ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جو جنت سے لایا ہے سواری کے لیے، اس کے لیے کیا مشکل ہے اتنی مختصر مدت میں اتنی طویل سفر کو طے کرنے؟ کوئی مشکل ہے؟ تو یہ لفظ براق ان کے اس اعتراض کا جواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق پہ سوار کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ردیف بنے، یعنی آپ کے پیچھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سوار ہوئے اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے براق کی لگام کو تھام لی، روانہ ہوئے منزل مقصود کی طرف۔ گویا کہ یہ سفر معراج کا دوسرا مرحلہ ہے۔ یہاں سے جاتے ہوئے ایک علاقے میں جہاں بہت زیادہ کھجور تھے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں پر اترو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو سفر معراج ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک زمینی سفر ہے، ایک آسمانی سفر ہے۔ زمینی سفر جس کا ذکر یہ سبحان اللہ جو میں نے تلاوت کی ہے شروع میں، اس کے اندر ہے یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ وہاں سے جو آسمان تک جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج عربی میں سیڑھی کو کہا جاتا ہے، سیڑھی کو۔ اب وہ سیڑھی کس طرح تھی اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اللہ کس طرح وہ سیڑھ تھا اس کے بارے میں قرآن اور سنت اور حدیث میں کوئی چیز نہیں ملتی، بس اتنے کہ سیڑھی لائی گئی تھی، وہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے وہ کس طرح کی سیڑھی تھے۔ گویا کہ آپ اگر اس کو آسان لفظوں میں سمجھ گے، جو آج کا لفٹ کا جو سلسلہ ہے یوں سمجھ لیں، تو اس کو معراج کہا جاتا ہے، یعنی مسجد اقصی سے لے کر جو عرش معلیٰ تک کا جو یہ سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ 2 سفر ہے، ایک زمینی ہے ایک آسمانی ہے۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں پر اترو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اترے اور 2 رکعت نفل ادا کیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ یثرب ہے، یعنی مدینہ الرسول، جس کی طرف آپ ہجرت کر کے آؤ گے۔ یہاں پر پھر سوار ہوئے اور آپ ایک اور مقام پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نیچے اترو اور یہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے، 2 رکعت نفل ادا کیے، اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ کوہ طور، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے، یہ وہ جگہ ہے۔ ایک اور مقام پر پہنچے تو وہاں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، نیچے اترنے کا، 2 رکعت نفل ادا کرنے کا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کی۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو جگہ ہے جہاں پہ آپ نے 2 رکعت نفل ادا کی، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی مسکن ہے۔ وہاں پر پھر سوار ہوئے، آگے تشریف لے گئے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے اترنے کا کہا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، 2 رکعت نفل ادا کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ مقام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، جہاں پہ آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے، وہاں پر انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء پہلے سے موجود تھے آپ کے استقبال کے لیے۔ وہاں آپ نے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، لیکن یاد رکھیے یہ نماز فرض نماز نہیں تھی۔ عشاء کے بعد صبح کی نماز سے پہلے کی نماز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی۔ پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دوسرا سفر جو معراج کا سفر، یہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی لایا گیا۔ آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں فرشتوں نے آپ کو مرحبا کہا، آپ کے لیے دروازہ کھولا، تو آپ کی پہلی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہاں سے آپ دوسرے آسمان پہ گئے، تو وہاں پر بھی فرشتوں نے آپ کے لیے مرحبا کا لفظ کہا، اور آپ کے لیے جب دروازہ کھولا گیا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، تو وہاں پر فرشتوں نے مرحبا کہا، اور آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ وہاں سے آپ چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ 5ویں آسمان پر تشریف لے گئے، تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اور آپ 6ویں آسمان پر جب تشریف لے گئے، تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے قریب تشریف فرما تھے۔ یہ بیت المعمور وہ جگہ ہے جو بالکل بیت اللہ کے عین اوپر ہے، اور اس کے طواف فرشتے ہر روز کرتے ہیں۔
وہاں سے آپ سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرہ عربی زبان میں بیر کے درخت کو کہا جاتا ہے، بیر کے درخت کو سدرہ، منتہا انتہا کی جگہ۔ یہاں پر جو نیچے سے آنے والے جو فرشتے اعمال لے کر آتے ہیں یہاں تک آتے، اور اوپر سے آنے والے جو فرشتے وہ بھی یہاں پر آتے ہیں۔ نیچے والے جو اعمال ہیں ان کے حوالے کرتے، اوپر والے فرشتے نیچے والے فرشتوں کو جو احکامات ہیں وہ حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر عرش معلی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات، اور اس میں کچھ تحائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے، واپس تشریف لائے اور مسجد حرام میں۔ لیکن اتنے اس سفر میں، یہ جتنے طویل سفر میں، یہ دنیا کی جو ٹائم ہے یہ بالکل تھوڑا سا مختصر ٹائم گزرا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ تشریف لائے تو بستر اسی طرح گرم، یعنی اتنی مختصر مدت، اتنی طویل سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ انعام، یہ شرف صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اب یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اب میں اس کو یہ جو سفر ہوا، یہ جو زمینی سفر ہے مدینہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مشاہدات کرائے گئے، عالم برزخ کے بہت سے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے دوران ایک ایسے قوم پر گزر ہوا، یعنی اس سفر کے دوران ایک جگہ سے جا رہے تھے تو ایک بڑھیا راستے کے کنارے پر کھڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی میرے پاس آ جائیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف توجہ کرنے سے منع کیا، فرمایا کہ آگے چلیے۔ آگے جا کے دیکھا ایک اور بڑا شخص کھڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، بلایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا اور فرمایا کہ آگے چلیے۔ آگے ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا، جماعت والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان تینوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ یہ جو بڑھیا جو راستے کے کنارے پہ کھڑی تھی، جو آپ کو اپنی طرف توجہ، یعنی آپ کو آواز دی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، یہ دنیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی اتنی مختصر رہ گئی جتنی اس بوڑھی عورت کی بقیہ عمر ہے۔ جو بوڑھا شخص کھڑا تھا وہ شیطان تھا۔ اگر آپ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتے، آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے۔ جو جماعت نے آپ کو سلام کیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جماعت کے سلام کا جواب دینے کا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، فرمایا یہ کون ہے؟ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے قوم پر بھی گزر ہوا جن کے پاس ایک پکا ہوا گوشت پڑا تھا، ایک کچا سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا تھا۔ وہ لوگ
उस कच्चे और सड़े हुए गोश्त को खा रहे थे, पके हुए गोश्त को नहीं खा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या मजरा है। आपको बताया गया ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपने हलाल बीवियों को छोड़कर जिना यानी हराम औरतों के पास रात गुजारते हैं और फाहिशा बदकार औरतों के पास रात गुजारते हैं और बदकारी करते हैं। वो औरत जो अपने हलाल शौहर को छोड़कर किसी बदकार सानी के पास रात गुजारती है, ये वो लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक ऐसे कौम पर भी गुजर हुए जो बिल्कुल नंगे थे, आगे पीछे शर्मगाह के ऊपर कपड़ों के टुकड़े लगे हुए थे और वो ऊंट और बैल की तरफ चल रहे थे और पत्थरों को नवाला बना के खा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आप सल्लल्लाहु पूछा ये क्या माजरा है। फरमाया ये आपके उम्मत के वो लोग जो ज़कात अदा नहीं करते हैं। इससे आगे क्या वाक़यात क्या मुशाहिदात हुए इंशाअल्लाह अगले जुमे अर्ज़ करूंगा। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदैहि अस्साअह मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुर्रुल्लाह शै'अन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बिउम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अमरिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़दाहुम अली व फातिमतु सय्यिदतु निसाइ अहलिल जन्नह वल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह व हमज़तु असदुल्लाहि व असदु रसूलिहि रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحاب
أصحابي لا تتخذوهم من بعدي عرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المؤمن ظل الله كل أرض من أهان سلطان الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.